اچھا، اوور آل ہیومیڈیٹی ہائی ہونے کی وجہ سے خاص طور پہ حبس کے موسم کے اندر لو برڈ کے آنکھوں کے اندر مسئلہ آتا ہے، خاص طور پہ البائن اور ریڈ آئی. تو یہ برڈ تو ریکور کر چکے ہیں بھائی کے پاس. عام طور پہ آنکھوں کے ارد گرد سویلنگ ہوگی، تھوڑا سا پانی نکلے گا، اور بے شمار لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ پاکس ہے. پاکس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک پیلا دانہ بن جائے اور دانوں کی تعداد زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے. جب آپ کے پاس برڈ اس انیشل سٹیج میں ہو، آپ نے اس برڈ کو اکیلا نکالنا ہے، الگ پنجرے میں نکالنا ہے، چاہے اس طرح کے پنجرے میں آپ کیوں نہ ڈالیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ ارکے گلاب لینا ہے، روز واٹر، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح سپرے کر کے نا اس کو فلش آؤٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ اچھی طرح صاف ہو جائے اس کے ساتھ، اور یہ مجھے ریکمینڈ کیا تھا عدنان بھائی جو پیزا کے مینیجر ہیں، ان کا یہ تجربہ تھا اور یہ سکسیسفل رہا. اس کے بعد آپ نے لینا ہے ٹوبریڈیکس. صفائی آنکھ کو اس طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے ایک قطرہ ٹوبریڈیکس کا ڈالنا ہے یوں کر کے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح برڈ کو الٹا کر دوسری آنکھ کے اندر اچھی طرح اسپرے کر کے اس کی آنکھ بالکل صاف ہو جائے. کچھ دیر انتظار کر کے پھر آپ نے دوبارہ ایک قطرہ اس میں ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں کے اندر آپ کو فوراً رزلٹ نظر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹوبریڈیکس کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ درد کو بھی دور کرتا ہے اور فوراً درست کرتا ہے. اور یہ میرے خیال تھوڑا سا مہنگا ہے، شاید کوئی 350-400 روپے کا ہے. السلام علیکم ناظرین. میرے دوست، میرے پارٹنر قاسم فرام UK، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جب میں فیصل آباد پچھلی دفعہ آیا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اوبویسلی بے شمار لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کام پروفیٹیبل ہے یا نہیں، کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو آپ لوگوں کے لیے ایک یونیک مثال، قاسم بھائی came all the way from UK، بلکہ میں کہتا ہوں you should continue with that part. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے. I'm originally from Multan, shifted to UK about 20 years ago. Watched a lot Sheikh Saab video on the YouTube. وہاں سے I was very impressed with the way he was providing the knowledge for the new fanciers. So I changed my mind. سر لوگوں کو شاید اردو زیادہ سمجھ آئے گی. Sorry. تو وہاں سے I changed my mind. میں ادھر پاکستان شفٹ ہوا ہوں about 2 months ago. تو ابھی ماشاءاللہ سے شیخ صاحب کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، برڈس کا شوق کیا ہے شیخ صاحب سے، سارے برڈس ابھی دیے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی دیکھتے ہیں جی آگے اللہ برکت دے گا. بریڈنگ سیزن پاس آ گیا ہے. اور 3 months ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. سارے برڈ کی پرچیزنگ کی ہے. تو شیخ صاحب نے بتایا اٹ واز ریئلی ہیلپ فل. تھینکس اے لاٹ شیخ صاحب، انہوں نے بہت ہیلپ کی. آج ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس آئے ہیں میری پیرنگ کرنے کے لیے. 1 مہینہ پہلے آئے تھے میرے وہ برڈس مجھے دینے کے لیے. ماشاءاللہ سے کافی اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے سو فار. طاہر بھائی بھی یہاں پہ ان کے فرسٹ پارٹنر طاہر گجر صاحب، تو ان سے بھی ابھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب وہ ٹھیک نا. تو اچھا، میں نے اسی ویڈیو کے اندر میں نے سوچا میں کچھ مرج کروں گا. کچھ بھائیوں کے سوالات تھے، میں ابھی اس کا انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب وغیرہ دیتا ہوں. اینڈ آئی ول شیئر سم ٹاپکس، سم پوائنٹس جو کہ میں نے قاسم بھائی کو بھی سمجھانی تھی یا ڈسکس کرنی تھی، ابھی ویڈیو کی شکل میں بھی انشاءاللہ جنرل پبلک کو بھی بتاتا ہوں. سوال یہ تھا کہ یہ کام کب تک چلتا رہے گا. Bro, you've been in UK and I'm sure you would agree with this that many people، اچھا میں اردو میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں in the UK جن کو ہابی تھا یا they used to have a hobby, and those people who have hobbies like for example collecting coins، یہ زیادہ بوڑھے لوگوں کا شوق ہے. درست؟ Those people who would like to collect antique cars،
اینٹیک کلاکس یہ تو وہ انگلینڈ میں زیادہ یہ ان لوگوں کا شوق ہے جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے. آج کل کے جو نوجوان طبقہ ہے ان UK they have no interest in hobbies. ان کو نہ پیٹ سے کوئی شوق ہے نہ اینیملز کا کوئی شوق ہے. ڈفرنٹ ٹو پاکستان. پاکستان میں لوگوں کو شوق ہے اینڈ یہ شوق کے لیے they go out of their way for that شوق ہے یہ نہیں. تو جب تک پاکستان میں یہ شوق قائم رہے گا تو بھائی یہ کام چلتے رہیں گے, کیونکہ ہم لو برڈ کو کھاتے نہیں ہیں. یا تو وہ نا بندہ کہ ہم سب نے بریانی کھانی ہے تو بریانی کے اندر لو برڈ ڈلتا ہے, تو بھائی وہ چکر نہیں ہے. یہ تو ہم نے صرف اس کو انجوائے کرنا ہے, دیکھ اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں. تو پاکستان میں شوق دن بدن ڈیولپ ہو رہا ہے. اگلا سوال لوگوں کا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ نوجوان اس کام میں آئے, ٹھیک ہے, اس سے الحمدللہ پاکستان میں بے روزگاری آہستہ آہستہ ختم ہوگی. دیکھو ہم اپنے بہاف پہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا. نوجوان طبقہ جو کہ نشے پہ ہے یا پیسے اڑانے پہ ہے, ماں باپ بہت امیر ہے, they don't know what to do with the money. الحمدللہ ان کو 2+2 کرنا آ گیا ہے, نہ کہ لاکھ روپے ایک پارٹی پہ خرچ کر لی, بلکہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھ روپے کو 2 لاکھ روپے کر دیتی ہیں. That's the second benefit. Third is it keeps you busy, occupied, stress free اور بے شمار چیزیں. اب بڑے طوطوں کا جو شوق ہے, اب یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا, بڑے طوطوں کا شوق سستا نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک را پیرٹ خریدنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے 35, 40, 45, 50, 60 ہزار روپے کا جوڑا ملے, لیکن اب میں موٹیشنز میں کھیلنا, کیونکہ را پیرٹ اب ایک کامن برڈ ہے, کامن پیرٹ ہے, وہ اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی ہے, بولنے والا میاں مٹھو اس کے پاس ہے. اب میں چاہتا ہوں اس کا کلر مختلف ہو میرے پاس. اب جو یلو را ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ تقریباً 1 لاکھ روپے. نہیں یلو را 20 لاکھ, یعنی کوئی 15 لاکھ 20 لاکھ روپے. اب اس میں جو بلو ہے وہ اس سے بھی مہنگے, یعنی اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اسی طرح آپ گرے پیرٹ کے موٹیشنز کے اندر جائیں, آپ رنگ نیک کے موٹیشنز کے اندر جائیں, بھائی وہ بہت مہنگا کام ہے. ایک یلو ہیڈڈ ایمیزون وہ ماشاءاللہ آج کل 14 لاکھ روپے کا جوڑا ہوا پڑا ہے. تو بھائی ہمارا جیسا بندہ تو شاید ایک پیس بھی نہ خرید پائے, جوڑا تو دور کی بات ہے, اور جس نے جوڑا لینا ہو وہ 20 جوڑے کیسے لگا سکتا ہے. تو اس لیے جس نے شو کرنا ہے they'll ultimately start with love birds. جتنی دیر میں ایک بڑا برڈ تیار ہوتا ہے بریڈ کے لیے, اس کی میچورٹی جو ایج ہے that is 4 to 5 years. اب بھائی 5 سال کون انتظار کرے ایک بڑا طوطا رکھ کر کہ میں اس کو بریڈ کرواؤں گا, پھر میں اس کے بچے انجوائے کروں گا. لو برڈ 8-10 مہینے کے میں بریڈ کر جاتا ہے. تو لاسٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ وہ ہے کہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میں کسی اور کا کیوں کسی گورے کا نام لوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک چیمپئن کھڑا ہے, ہی از دا چیمپئن آف پاکستان. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایوری میں ہر برڈ چیمپئن والا ہوگا, ضروری نہیں کہ ہر برڈ جو اس کے گھر میں نکلے وہ درست ہوتا ہے. اور اگر یہ ایک دکاندار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر برڈ خراب ہوگا. اس کی ایک مثال, سیم گبز پاکستان آیا تھا 2017 کے اندر, تو میں اس کے ساتھ گیا تھا ٹورنگٹن مارکیٹ اور یہ جو LOS سمناباد لاہور میں ہے, تو اس کے میں دکانوں کی وزٹ کروا رہا تھا. تو وہاں پہ ہم گئے شو کے اگلے دن, تو اس نے مجھے کہا بیکاز I was general secretary at the time of LSP, تو میری ذمہ داری تھی اس کو گھمانا پھرانا. ہم عمران بھائی کی دکان پہ گئے تھے بلو برڈز, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس نے کہا نوید یہ تو تمہیں گرین فشز نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتے یہ گرین فشز ان گرین فشز سے بہتر ہیں جو شو بینچ پہ لگے ہوئے تھے. کسی کو میری بات سے شک اختلاف ہے سیم گبز کو کال کر کے پوچھ لو. اس نے کہا جو دکان میں گرین فشر ہیں وہ کوالٹی سٹینڈرڈ شو بینچ والوں سے بہتر ہے. کہتے وہ آپ لوگ 20-20 ہزار روپے کا جو ہے نا وہ لائن پہ لگے ہوتے ہو, اور یہ آپ کی دکان میں 400-400 روپے کا رول رہا ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو کسی جگہ پہ پڑے ہو آپ کو نظر ہونی چاہیے. جب تک آپ کی نظر درست نہیں. اب دیکھو ایک آدمی لنڈا بازار میں جاتا ہے, لنڈا بازار میں بے شمار امپورٹڈ سامان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ آؤٹ آف 1 لاکھ پروڈکٹس میں سے ایک آدھی پروڈکٹ بہت اچھی نکل آتی ہے. تو اسی طرح بات آتی ہے شپمنٹس کی. تو بیفور آپ بات کریں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. کئی لوگوں کا سوال تھا, تو میں نے کہا بجائے کہ میں یہاں پہ ڈسکس کروں آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس اٹ پبلکلی. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب امپورٹڈ مال ملتا ہے بے شمار ملکوں سے, آپ امپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو امپورٹ میک منی؟ اللہ کا شکر ہے میں ایک سال میں پتہ نہیں اپنے پارٹنرز کے یعنی مل ملا کر ہزاروں میں برڈز ہیں جو میرے ہاتھوں سے جاتے ہیں. کروڑوں روپے ہیں جو میرے نہیں ہوتے, باقی میں کسی میں ہوتا ہے, یعنی وہ انہیں ہاتھوں سے, یعنی کہنے کا مطلب میں اتنے برڈز کو تو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ ایک شپمنٹ منگواؤ اور آپ خود بیچو پیسہ کماؤ.
جواب میں سمجھتا ہوں, میری یہ نیت ہے, یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے, میں کہتا ہوں لوکل کام کو پروموٹ کیا جائے, اور اس نیت کے ساتھ کہ بھائی یہ بھائی جس طرح یو کے سے آئے ہیں, انہوں نے پیسہ کمانا ہے اور اپنے گھر کو مزید چلانے کی بہتری کر, یہ نہیں کہ 100% ڈیپینڈنٹ ہے طوطوں پہ, لیکن اس طوطوں سے انہوں نے ایک امید لگائی ہوئی ہے. تو آئی ووڈ وانٹ ٹو سپورٹ بردر قاسم, ناٹ سم مسٹر جان ڈیوڈ ٹام ڈک اینڈ ہیری. سمجھ گئے ہو؟ نہیں, یہ الحمدللہ میں کرتا ہوں. میں یہاں پہ ایک اور پارٹنر کا نام لینا چاہوں گا, انہوں نے مجھ سے گلا کہ شیخ صاحب نے میرا کبھی نام نہیں لیا. انجینئر رو احسن بھائی ہیں سعودی عرب میں, میں ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. میں یہ چند دن پہلے گیا تھا نا اسلام آباد, یہ 2 دن پہلے, وہ بھائی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, انجینئر ہے, پیسے کما رہا ہے, ان کے گھر والی یہاں پہ اکیلی ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے طوطوں کا الف با کا نہیں پتا, آئی نیڈ یور سپورٹ ان سیلنگ برڈز. میری گھر والی کہاں پہ جائے گی بیچنے کے لیے, اور میں نے ہر مہینے پیسے بیچنے ہوتے ہیں, ٹو مائی وائف سپورٹ می. یہ میں نے کوئی پوسٹ وغیرہ نہیں لگا, لیکن میں ایز آپ سامنے بیٹھا ہوں کہ چلو کہہ دیتا ہوں. الحمدللہ وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, میں نے چند برڈز بیچے بہت اچھی قیمت میں, یعنی ہی واز اوور دی مون. تو الحمدللہ اس طرح میں ایک بھائی نہیں بے شمار ہے جن کے لیے میں کرتا ہوں, لیکن آئی نیور ایور ایور وڈ وانٹ ٹو سپورٹ سم ون جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپورٹ کا مستحق نہیں ہے. تو بجائے کہ ہم اپنے لوکل لیول پہ کام کو تباہ کریں, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں امپورٹرز, وہ کہتے ہیں اچھا یہ آج کل کام ذرا اچھا چل رہا ہے, لوگ کما رہے ہیں, تو ان کا تو ذرا بیڑا گرک کرے نا. اب میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, مال آنے سے فرق نہیں پڑتا, یہ میں بات واضح کر دوں. پچھلے سال بڑے برڈز, پچھلے سال بہت برڈز آئے تھے, لوگ پریشان. آپ کو پتا ہمارے ملک میں لوگوں کی ہوا ایسے نکل جاتی ہے ہمارے ملک کی, اور بھیڑ چال ہے, وہ کہتے ہیں لبڑ تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اینڈ آج آپ کو لبڑ نہیں مل رہا. تو بھائی امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک چیز دینی ہے, یو شوڈ obviously be wise in your decision. Before I continue, آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ Would you like to say anything? میں تھوڑا سا یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے نوید بھائی سے جب میری ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ مطلب اتنا لو پروڈکشن مطلب اس کی آ رہے, لو برڈ میں آ رہے ہیں, پروڈکشن اس کی اتنی ہو رہی, تو آگے اس کو مطلب سیل کیسے, مطلب کیا ہوگا, اتنا کسٹمر ہوگا. اور اب میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں کہ البائنو ریڈ آئی اس کی پروڈکشن پوری نہیں ہوئی. مطلب اتنی ڈیمانڈ اس کی بڑی ہے, اتنی ڈیمانڈ بڑی ہے کہ لوگوں کو البائنو ریڈ آئیز ہی نہیں ہم پورا کر سکے. ابھی باقی موٹیشن تو مطلب کہیں ہیں, البائنو ریڈ آئیز کا مطلب اتنا کسٹمر ہے کہ وہ ہی نہیں پورا ہو رہا. تو باقی رہی بات شپمنٹ کی یا مطلب کوالٹی کی, وہ جیسے جیسے مطلب ایکسپیرینس بڑھتا ہے نا, ویسے ویسے پتہ چلتا ہے کہ یار کون سی چیز کس ورتھ کی ہے, اس کی کیا مطلب ویلیو ہے. وہ جیسے جیسے مطلب بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ جس نے اپلائن دیکھنا ہے, اس کو اپلائن مطلب جب دیکھے گا کسی کے پاس اچھا اپلائن, اس کو پھر پتہ چلے گا کہ یار یہ کوالٹی, یہ والی کوالٹی ہے. ایسی پار بلو میں, اب پار بلو میں مطلب جسٹ مطلب سمپل پار بلو دیکھ لیں آپ, اس میں اتنی کوالٹیز ہیں, اتنی مطلب اس میں اس کی ٹائپس ہیں کہ عام بندہ مطلب جو نیو فینسیئر ہے, جو نیا شوقین ہے, اس کو مطلب پتہ نہیں چل سکتا کہ یار اس میں نے رکھنا کون سا ہے. تو اس لیے مطلب جو بندے جو بھی نئے شوقین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ہے کہ مطلب آپ لوگ اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ ایمان اپنا پورا رکھیں. انشاءاللہ پاکستان میں جو سا نا لو برڈ کا ایک مقام ایسا آنے والا ہے کہ لوگ جو سا نا مطلب مثالیں دیں گے پاکستان کی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نوید بھائی کو, ان کی بہت محنت ہے, دوسرے لوگوں کی بھی محنت ہے, لیکن جو کام نوید بھائی نے کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو باقی اپنی پروڈکشن پہ مطلب اپنا فوکس رکھیں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. شپمنٹ جو سی آ رہی ہیں ان کو مطلب آپ لوگوں سے ان سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنا رزق کمانا ہے, آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے اپنا رزق کمانا ہے. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, دین لیٹس فنش اٹ آف. ایک بات تھوڑی سی میری طرف کرنا. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کمانا چاہتے ہیں, اگر آپ کمانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام لانگ ٹرم چلے, میں کہوں گا بائیکاٹ شپمنٹس. آپ کو ایک چیز اچھی مل رہی ہے, بارے میں مل رہی ہے, لو, لیکن گند نہ اٹھاؤ. جسٹ فار دا سیک آف اٹ گند نہ اٹھاؤ. یعنی فار ایگزامپل آپ کو ایک چیز مناسب قیمت میں مل رہی ہے جو کہ ایک لوکل بڑا فینسیئر نہیں آپ کو دے رہا, اور آپ کو وہی چیز اچھی مل رہی ہے, تو بھائی ضرور اٹھاؤ, لیکن گند نہ اٹھائیں. اور اس طرح اگر ہم اپنے لوکل برڈز کو پروموٹ کریں گے, یہ کام آگے چلتا رہے گا. میں ایک فینسیئر سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ کو اس سال کمائی کا مزہ آیا یا نہیں آیا؟
کہ اس سال صرف شیخ نوید نے کمایا ہے، طاہر گجر نے کمایا، سب نے کمایا ہے. کیوں کمایا ہے؟ کیونکہ اس سال امپورٹ بہت کم تھی اور لوکل برڈ ہی ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہا ہے. اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے، برڈز اپنوں سے یعنی کم تر لوگوں سے خریدیں، یعنی کم تر، سوری اگر اس میں کوئی تکبر والا کوئی لفظ ہے، کہنے کا مطلب ہے وہ یعنی نیو فینسیئر تو امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ آدمی جس کا گھر اس پہ چلتا ہے نا، ان لوگوں سے برڈز خریدیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. سو آلویز سپورٹ پیپل. دیکھو ہمارا ریونیو کیسے جنریٹ ہوتا ہے، ہمارا برڈز کس نے خریدنا ہے، یہ ہے بڑا فینسیئر، یہ اس سے چھوٹا، یہ اس سے چھوٹا، یہ اس سے چھوٹا. جب یہاں پہ بائنگ پاور ختم ہو جائے گی نا تو یہ سارے اوپر یوں کر کے نیچے گریں گے. یہ یاد رکھنا، یہ ڈسٹریبیوشن ایسے گھومتی ہے.